صدیق کی شفقت میں، فاروق کی سطوت میں، عثمان کی عفت میں، کرار کی ہیبت میں نے تمہیں دیکھا ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے۔ باب في الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. محترم دوستو، بزرگو، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے اپنی اصل کتاب شروع فرمائی ہے۔ سب سے پہلے کتاب کے شروع میں انہوں نے جو ہیڈنگ اور عنوان قائم فرمایا ہے وہ اخلاص اور صحیح نیت کا۔ ہر عمل کی روح یہ نیت اور اخلاص ہے۔ جیسے انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک اس کی باڈی اور ایک اس کی روح، اور اس میں اصل روح کے بغیر انسان کی باڈی کہلاتی ہے، میت کہلاتا ہے، جنازہ کہلاتا ہے، اس کا نام لے کر بھی پکارا نہیں جاتا ہے اور اس کو قبرستان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اس باڈی کی اب کوئی حیثیت نہیں، اس سے روح نکل گئی۔ بس یہی بات نیت کی ہے۔ عمل کی روح نیت ہے۔ اللہ رب العزت کے یہاں نیت کا، اور نیت میں بھی اخلاص نیت کا، کہ اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے بنایا جاوے، اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس مقام کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اصل اخلاص اور نیت سمجھنا ہے کس کو کہتے ہیں۔ نیت اصل کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ ایک مثال، ایک آدمی نے کسی کو حلوہ لے جاتے ہوئے دیکھا، اس کے علم میں آیا کہ یہ حلوہ ہے، اس کو جانکاری ہوئی۔ جیسے ہی اس نے حلوہ دیکھا، اس کی خوشبو آئی، تو اس کے دل میں ایک رغبت اور خواہش پیدا ہوئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے دل میں رغبت کا مادہ رکھا ہے، اس کی طبیعت میں خواہش، رغبت، کسی چیز کی طرف مائل ہونا، یہ رکھا ہے۔ جیسے ہی حلوہ دیکھا، اس کی طرف اس کا دل مائل ہوا، اس کے اندر رغبت پیدا ہوئی، اور جیسے ہی وہ رغبت اور خواہش پیدا ہوئی اس کو حاصل کرنے کی، ویسے ہی اس کے جسم نے حرکت کی، اس کے اعضاء، جسم کے جو حصے ہیں، اعضاء ہیں، ان میں حرکت پیدا ہوئی اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس حلوے کو۔ اب اس کو حاصل کرنے کی کوشش کی اور حاصل کر لیا اور کھا لیا۔ جب اس نے اس حلوے کو دیکھا تھا، اس کو اس کا علم ہوا، اور اس وقت جو رغبت پیدا ہوئی، میلان پیدا ہوا، اس چیز کی طرف وہ مائل ہوا، اسی ارادے کو، اسی دل کی کیفیت کو اصل نیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پھر اس کے بعد عمل کا نمبر آتا ہے۔ اب لینے کی کوشش کرتا ہے اور لے لیا، یہ عمل ہوا۔ یہ میلان اور یہ رغبت جو دل میں پیدا ہوئی ہے، وہ کس سبب سے پیدا ہوئی ہے؟ اس کا اصل محرک کون ہے؟ اس سبب کو اگر وہ سبب اگر اللہ کی رضامندی ہے، وہ سبب خالص اللہ کے لیے ہے، تو وہ اخلاص کہلاتا ہے۔
کیا کہلاتا ہے بھائی؟ اخلاص. اس کو جو رغبت پیدا ہوئی، میلان پیدا ہوا اس چیز کو لینے کا، وہ صرف اللہ کے لیے. ایک آدمی آپ کو اپنے گھر لے گیا، کھلایا پلایا، آپ کا بہت اکرام کیا، بہت زیادہ اکرام کیا. آپ کو معلوم نہیں اتنا زیادہ کیوں اکرام ہو رہا ہے. اکرام کرنے کے بعد، کھلانے پلانے کے بعد اس نے کہا آپ سے محبت ہے مجھے اللہ کے لیے، اس لیے میں آپ کا اکرام کرتا ہوں. اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو نیکی دی ہے، اس کی وجہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے میں نے آپ کا اکرام کیا ہے. آپ کے اکرام کا جو جذبہ اس کے اندر تھا، اس کے دل میں جو میلان ہوا تھا آپ کا اکرام کرنے کا، وہ نیت ہے، اور نیت وہ خالص ہے، اخلاص پر مبنی ہے. اس کا سبب اللہ کی رضامندی ہے کہ اس آدمی میں نیکی ہے، اس آدمی سے اللہ کے لیے محبت ہے. یہ اخلاص. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں 2 کام کرنے ہیں. کتنے کام بھائی؟ 2. کوئی بھی عمل، جس عمل کو ہم شروع کریں گے اس میں سب سے پہلے اپنی نیت بنائیں گے. کیا بنائیں گے بھائی؟ نیت بنائیں گے. امت میں آج بری نیت سے زیادہ بے نیتی ہے. بے نیتی یعنی عمل کرتی ہے لیکن نیت کوئی نہیں، بغیر نیت کے عمل ہو جاتا ہے. بہت سارے کام ہم کرتے ہیں اپنے جیب سے. ایک غریب آدمی کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں لیکن پیسے دینے کے وقت نیت نہیں ہوتی ہے، بے نیتی. یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے. عمل لگا ہو جائے گا لیکن اس پر جو اجر و ثواب ملنا چاہیے وہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس لیے ایک تو عمل کے وقت میں نیت، اور وہ نیت اللہ کی رضامندی، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں. کسی کو کہتے ہیں اخلاص اور احضار نیت، کہ عمل کے وقت میں ہم سب سے پہلے نیت کو سامنے رکھیں اور وہ نیت خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، خالص اللہ کی رضامندی کے لیے. جب ہر عمل اسی طرح انجام پائے گا تو ایسے لوگوں کا اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام ہے. دیکھو قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت کا کام کرتے تھے، لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے، سب سے پہلے آپ کے آس پاس جو لوگ آئے جنہوں نے آپ کی بات مانی وہ بالکل غریب قسم کے لوگ، غریب قسم کے لوگ. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہتے تھے، آپ کی خدمت کرتے تھے، آپ کی باتیں مانتے تھے، آپ کے آگے پیچھے چلتے تھے، آپ پر اپنی جان کو قربان کرتے تھے. ایک دن ایک طبقہ آیا جو مالداروں کا تھا، کافر تھے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم آپ کی بات مان لیں گے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے، لیکن شرط کیا کہ آپ کے چاروں طرف یہ غریب لوگ جو ہیں، جو نچلے قسم کے لوگ ہیں، آپ ان کو ہٹا دو، ان کو ہٹا دو یہاں سے، آپ کے چاروں طرف رہنے نہیں چاہیے، ہم آپ کی بات مان لیں گے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ ہٹائیے جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اس عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، ان کے کام سے، ان کی عبادت سے راضی ہو جائے، اس لیے وہ عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی. اللہ بے نیاز ہے. ان مالداروں کے ایمان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے جو بندے ایمان لا چکے ہیں، چاہے وہ غریب ہیں،
ان کی رضا، ان کے اخلاص کی بنیاد پر کہ وہ اپنی عبادت میں صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ان کے اخلاص کی بنیاد پر، ان کے اخلاص کی بنیاد پر میرے یہاں اتنا اونچا مقام ہے کہ ان مالداروں کے ایمان سے میں مستغنی ہوں، میں بے نیاز ہوں، ان کے ایمان کی ضرورت نہیں، کہ نہ لائے تو نہ لائے۔ یریدون وجہ، قرآن بیان کرتا ہے یریدون وجہ، کہ یہ اپنی عبادت میں خالص اللہ کو مقصود بناتے ہیں، اللہ کی رضامندی کو۔ اخلاص کی بنیاد پر چاہے وہ غریب تھے لیکن اللہ کے یہاں ان کا اتنا مقام ہے۔ تو سب سے بڑا ہتھیار اگر انسان کے پاس کوئی ہے شیطان سے بچنے کے لیے تو وہ اخلاص، ہر عمل میں اخلاص۔ سب سے بڑا بھاری اور دشوار کام گزرتا ہے شیطان پر تو وہ اخلاص۔ اسی لیے قرآن کریم میں جب اس نے اللہ سے مہلت مانگی، قرآن کریم میں جس کا ذکر ہے، اللہ سے مہلت مانگی تو اس نے یہ بات کہی تھی لَأُغْوِيَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ شیطان کہتا ہے اللہ سے مجھے مہلت دے دے قیامت تک، مجھے زندہ رکھنا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ہاں الا عبادک منہم المخلصین، اخلاص والے جو بندے ہیں ان کو میں نہیں کر سکتا ہوں، جن کے عمل میں اخلاص ہے ان کو میں گمراہ نہیں کر سکتا ہوں۔ شیطان نے یہ کہا تھا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ اعمال ہو، اقوال ہو، زبان کی کوئی بات ہو یا کوئی بھی ہم اچھا کام کریں تو اس میں سب سے پہلے اپنی نیت بنائیں اور وہ نیت خالص اللہ کی رضامندی ہو بس۔ ورنہ اگر اچھے سے اچھا عمل ہوگا اور وہ بے نیت کے ساتھ ہوگا یا بد نیت بری نیت سے ہوگا، ریاکاری شہرت مقصود ہوگی، تو چاہے بڑے سے بڑا عمل ہو اللہ کے یہاں وہ مردود ہو جاتا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، بار بار سنی ہوگی، جس میں تذکرہ ہے 3 آدمیوں کا کہ ایک شہید ہے جو شہید اپنی جان کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، شہادت اس کو ہو جاتی ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کتنا اونچا کام ہے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان کو قربان کر دینا، اللہ کے راستے میں، اپنی بیوی کو بیوہ کر دینا، اپنے بچوں کو یتیم کر دینا، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اتنی فضیلت بتائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک قطرے پر مغفرت ہے اور دوسرے جتنے بھی قطرے خون کے گریں گے درجے بلند ہوں گے۔ اتنا اونچا مقام، پھر بھی کل قیامت کے دن پیش ہوگا اللہ کے سامنے ایسا شہید۔ اللہ پوچھے گا میں نے مال دیا تھا، میں نے جان دی تھی، تو نے کہاں اس کو خرچ کیا؟ اللہ تیرے راستے میں خرچ کیا نا، تو نے اپنی جان جو قربان کی ہے وہ اس لیے کہ لوگ تجھ کو شہید کہے، تجھ کو لوگ شہید کہے، یعنی تیری شہادت کی شہرت دنیا میں ہو، اس لیے تو نے اپنی جان کو قربان کیا۔ اللہ یہ کہیں گے یعنی نیت صحیح نہیں تھی تیری شہادت میں، تیری جان قربان کرنے میں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اس لیے میرے دوستوں بڑے جگنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد ایک عالم ہے، اس کو لایا جائے گا۔ علم کیوں حاصل کیا تھا؟ کہتے ہیں دین کو پھیلانے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، نا علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تو بڑا عالم کہاں جائے، اس کو بھی جہنم میں لے جایا جائے گا۔ ایک مالدار کو لایا جائے گا کہ مال تو نے کہاں خرچ کیا؟ کہتے ہیں راستے میں خرچ کیا تھا، نہیں اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے لوگ بڑا سخی کہے، اس کو بھی جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یہ صرف بد نیتی کی وجہ سے۔ اس لیے میرے دوستو ہر عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہم جانچیں کہ ہمارا عمل کس کے لیے ہو رہا ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا یہ کس کے لیے ہے، ہمارا یہاں بیٹھنا، یہ سننا، میرا یہ بولنا، میرا یہاں بیٹھنا یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے؟
ہم اپنے معاشرے پر جو نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے عمل ہوتے ہیں، لیکن اس میں نیتیں ہماری صحیح نہیں ہوتی۔ بہت سارے عمل ظاہر میں دکھتے ہیں اچھے، لیکن ہماری نیتوں کے صحیح نہ ہونے کی بنیاد پر وہ ہمارے عمل بیکار جاتے ہیں۔ ہم غمیوں میں شریک ہوتے ہیں، موت کے وقت میں شریک ہوتے ہیں، بیٹھنے جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ یہ اچھی بات ہے، تسلی کے لیے مرنے والوں کے گھر والوں کو تسلی دینا چاہیے، تعزیت ان کی کرنی چاہیے، سنت ہے، اچھا عمل ہے۔ لیکن نیتیں ہماری یہ ہوتی ہے کہ اگر نہیں جائیں گے تو ہمارے یہ خاندان والے، یہ گھر والے کیا کہیں گے، یہ نیت، یعنی اس عمل کو ہم نے رسم بنا دیا، جس کی وجہ سے یہ عمل ہمارا بیکار۔ جنازے میں شرکت، تدفین میں شرکت، بہت سارے لوگ ہیں جو جنازے میں آتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، پھر دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی باہر کھڑے رہتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، باہر قبرستان سے باہر کھڑے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا ثواب ہے دفن میں شریک ہونے کا، جنازے کی نماز پڑھنے کا، بہت اونچا ثواب ہے، لیکن یہ عمل ہمارے اس طرح عمل کرنے کی وجہ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ عمل کسی ثواب کی وجہ سے نہیں، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے ہے کہ کل کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، ہم اعمال تو بہت اچھے کرتے ہیں، لیکن ان اعمال میں ہماری نیتیں صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ اعمال کیسے ہو جاتے ہیں؟ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب فی الاخلاص واحضار النیت فی جمیع الاعمال، جتنے بھی عمل کرو ان تمام عمل میں نیت کو حاضر رکھو، نیت بناؤ، اور وہ نیت خالص اللہ کے لیے بناؤ، سب عمل میں۔ اعمال 3 قسم کے، کتنی قسم کے بھائی؟ 3۔ پہلی قسم ہے عبادات، عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادات ہے۔ اس کے ذریعے ہمارا مقصود اللہ کی بندگی ہے، ان کو کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، یہ عبادات ہے۔ عبادات کی لائن سے جتنے بھی اعمال ہے، وہ عمل اگر نیت اچھی رہی تو وہ عمل اچھے بن جاتے ہیں، اور نیت خراب اور بری رہی تو وہ عمل برباد ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نفل نماز پڑھ رہا ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، نیت اچھی ہے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے تو بہت بڑھیا بات ہے۔ نیت اچھی نہیں ہے، نیت یہ ہے کہ مجھے لوگ بزرگ کہے، تہجد گزار کہے، ریاکاری شہرت مقصود ہے، یہی اس کا تہجد پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ بیکار۔ تو نیت جو ہے عبادات میں اگر صحیح ہو گئی تو وہ عبادات اجر و ثواب کا سبب بنتی ہے، اور نیت اگر عبادات میں غلط ہو گئی تو وہ عبادات ہمارے لیے اجر و ثواب کا سبب بنے گی نہیں۔ تو ایک عمل یہ ہے عبادات کی لائن کے، دوسرے عمل مباحات کی لائن کے، جو عبادت نہیں ہے لیکن جائز ہے، کرے تب بھی کچھ نہیں، نہ کرے تب بھی، جیسے ہماری ساری ضروریات ہے، کھانا ہماری ضرورت، پینا ہماری ضرورت، سونا ہماری ضرورت، کوئی تفریح کے لیے جاتا ہے، ورزش کرتا ہے، وہ اس کی ضرورت، سارے عمل ہے ضرورت کے لیے، مباح ہے، انسان کے لیے جائز ہے۔ اگر انسان اس میں اچھی نیت کرتا ہے تو یہ ضرورتیں اور یہ مباح اور جائز چیزیں اس کے لیے عبادت بن جاتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے، وہ کھانا
اچھی نیت سے کھاتا ہے کہ مجھے اس سے جو طاقت ملے گی اس طاقت کو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اس طاقت کو میں عبادت میں خرچ کروں گا، نیت اس کی اچھی ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے میں کھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کھایا ہے، اس سنت کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں، نیت اچھی ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ اگر اس نے نیت ہی نہیں کی ہے تو کوئی ثواب نہیں، کام اس کے لیے جائز ہے۔ ایک آدمی تفریح کے لیے گیا، ورزش کے لیے گیا، باغ میں گھومنے کے لیے گیا، نیت اچھی ہے کہ اس سے میرے جسم میں پختگی آئے گی تو یہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کروں گا، ثواب اس پر۔ اور اگر یہی مباح عمل، جائز عمل اگر بد نیتی سے، بری نیت سے کرتا ہے کہ باغ میں گھومنے کیوں جا رہا ہے کہ وہاں عورتیں بھی آتی ہیں، غلط کام ہوگا، نظریں ہماری خراب ہوگی، تو یہ مباح کام بھی اس کے لیے گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دوسری قسم کے اعمال ہے۔ ایک عمل کی تیسری قسم ہے جن کو ہم کہتے ہیں گناہ اور معاصی۔ سمجھنا اس کو، گناہ اور معاصی، اللہ نے جن چیزوں سے ہم کو روکا ہے وہ چیزیں، چوری کرنا، زنا کرنا، بد نظری کرنا، گناہ، اس میں چاہے اچھی نیت کرو تو بھی گناہ گناہ رہے گا۔ اچھی نیت کوئی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اس کی اچھی نیت کی وجہ سے وہ گناہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے، پکڑا گیا۔ کیوں چوری کرتا ہے؟ اللہ نے تجھے جوانی دی ہے، تندرستی دی ہے، کیوں چوری کرتا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے چوری کرتا ہوں کہ میرا پڑوسی غریب ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے، اس کی مدد کرنے کے لیے میں چوری کرتا ہوں۔ نیت اس کی اچھی ہے لیکن وہ کس عمل کے لیے ہے؟ گناہ کے لیے۔ تو اس اچھی نیت کی وجہ سے وہ گناہ جائز ہوگا نہیں۔ اس لیے نیت اچھی بنانا اچھے عمل میں، جو اللہ نے حکم دیا جن اعمال کو کرنے کا، ان میں نیت اچھی رکھنے کی وجہ سے وہ عمل ثواب کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ باقی کوئی آدمی برا عمل کرتا ہے تو اس برے عمل میں چاہے اچھی نیتیں ہوں لیکن اس کی وجہ سے وہ برے عمل اچھے بنتے نہیں ہیں۔ اس آدمی کو اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ تیرے پڑوسی کو روزی تجھے دینا ہے، تو اس کا خدا کیوں بنتا ہے؟ اس کا خدا اللہ ہے۔ کوئی آدمی شراب پیتا ہے، بھائی طاقت کے لیے میں شراب پیتا ہوں تاکہ دشمن سے لڑوں گا، چاہے اچھی نیت بنا لیکن شراب پینا حرام ہے، گناہ ہے، وہ گناہ کا گناہ باقی رہے گا۔ قبروں پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدہ اگر اس نیت سے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ولی ہیں وہ ہمیں اللہ تک پہنچا دے، تو نیت تمہاری اچھی، چاہے اچھی ہے نیت، لیکن پھر بھی وہ سجدہ کرنا نافرمانی ہے، اللہ کا حکم توڑنا ہے، اس لیے وہ نافرمانی باقی رہے گی۔ بہرحال عبادات اور مباحات ان دونوں میں نیت بنائیں گے اور نیت اچھی بنائیں گے تو انشاءاللہ یہ جو عبادتیں ہیں، ہمارے اعمال ہیں، وہ کیسے بنیں گے؟ ثواب کا ذریعہ اور ثواب کا سبب بنیں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان تمام اعمال میں نیت کو سامنے رکھو اور خالص بناؤ۔ جتنے بھی احوال ہیں تمہارے، چاہے پوشیدہ ہو چاہے ظاہر ہو، سب احوال میں، سب حالتوں میں اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے بناؤ۔ 3 آیت کریمہ انہوں نے پیش فرمائی ہے۔ سب سے پہلی آیت فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ۔ اسی امت کو اخلاص کا حکم نہیں ہے، ہر امت کو اخلاص کا حکم ہے۔ پچھلی امت یہود و نصارہ وہ بھی تھی، اللہ نے ان کو بھی اخلاص کا حکم دیا تھا۔ قرآن کریم کی آیت میں اسی کا تذکرہ ہے۔ ان یہود و نصارہ کو اسی بات کا حکم دیا تھا کہ وہ خالص دین اللہ کے لیے بنائیں، اپنی عبادتوں کو خالص اللہ کے لیے بنائیں۔ تو گویا اسی امت کو صرف حکم نہیں بلکہ یہود و نصارہ کو بھی حکم تھا۔ آگے فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ دوسری آیت کریمہ پیش فرمائیں ہمیں اخلاص سمجھانے کے لیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ پوری کتاب میں یہی ہوگی
ایک عنوان قائم کریں گے، ہیڈنگ بنائیں گے، اور اس کے نیچے پھر چند آیتوں سے ہم کو اس چیز کو سمجھائیں گے، پھر حدیثیں لائیں گے۔ ایسے یہاں پر بھی اخلاص بیان کیا، ہیڈنگ قائم کیا، عنوان قائم کیا، اور اس کے بعد آیت کریمہ لائے، 3 آیت کریمہ۔ دوسری آیت میں کیا ہم کو سمجھانا چاہتے ہیں؟ دوسری آیت میں ہم کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جیسے جاہلیت کے زمانے میں کافر لوگ اپنے بتوں کے لیے جانور کو ذبح کرتے تھے، اور جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو خون ہوتا تھا وہ اپنے معبود، اپنے جو بت ہوتے تھے ان کے اوپر رکھ دیتے کہ تمہارے لیے یہ خون، کس کے لیے؟ تمہارے لیے، یعنی بتوں کے لیے۔ کہاں اللہ رب العزت کو نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اللہ اس کا محتاج نہیں ہے۔ تم حج میں قربانی کرو یا گھر میں قربانی کرو بقرہ عید کے دن، یہ قربانی کا گوشت اور قربانی کا خون اللہ کو پہنچتا نہیں ہے، اور اللہ اس کے محتاج بھی نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تو اخلاص پہنچتا ہے کہ کون یہ قربانی اور اللہ کا حکم اللہ کے ڈر سے انجام دیتا ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے انجام دیتا ہے، یہ اس کی جو اخلاص والی نیت ہے وہ اللہ کو پہنچتی ہے، یعنی اس کا اخلاص یہ اس کو فائدہ دے گا۔ باقی گوشت اور خون اس سے اللہ رب العزت اس کا محتاج نہیں ہے، اور یہ اللہ کے یہاں پہنچتا نہیں ہے۔ اس لیے جاہلیت کے زمانے میں جیسے یہ لوگ خون کو بتوں پر رکھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے معبود اس کے محتاج ہیں، ایسا اللہ کی ذات نہیں ہے۔ اس لیے اپنی قربانی میں، جان کو قربان کرنے میں، مال کو قربان کرنے میں اللہ کی رضامندی مقصود ہونا چاہیے۔ تیسری آیت کریمہ پیش فرمائی، قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ بہت سارے ہمارے عمل وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں کیے جاتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھنے آتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ بہت سارے عمل وہ ہوتے ہیں جو ہم ظاہر میں نہیں کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ نفلی نمازیں ماشاءاللہ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اپنے گھروں میں کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر لوگ عمل کرتے ہیں۔ تو ایسا نہ سمجھے کہ ظاہری عمل میں ہی اخلاص کی ضرورت ہے۔ ظاہری عمل ہو، باطنی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، چھپ کر کیا جاتا ہو یا ظاہر میں سب کے سامنے کیا جاتا ہو، ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، دل کے ہر وسوسے پر اللہ رب العزت کی نظر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمارے اخلاص اور ہماری ریاکاری سے خوب واقف ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے چاہے ظاہر ہو چاہے باطنی عمل ہو، ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے۔ اس لیے ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم کتاب جو پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے لیے، آپ کی مبارک باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اس میں بھی ہم خالص اللہ کی رضامندی چاہیں گے اور اسی کی نیت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہ۔